جو تسلسل سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اسی سلسلے کو ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد کے حوالے سے ہم نے بات کو شروع کیا تھا، اور غزوہ احد کے حوالے سے اس کا جو پس منظر ہے، یہاں تک کہ ہماری جو پچھلی گفتگو تھی اس میں ہم نے میدان احد میں لشکر کفار اور لشکر اسلام کے پہنچنے تک کی تفصیلات کو بیان کیا تھا۔ اس میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ میدان احد میں پہنچنے کے بعد عبداللہ بن ابی ایک جھوٹا عذر اور بہانہ کر کے میدان جنگ سے نکل گیا تھا، اور اس کی اور اس کے ساتھیوں کی دیکھا دیکھی جو منافق اور کمزور لوگ تھے تو 300 کے قریب لوگ عین میدان جنگ میں، جبکہ کافروں کا لشکر بھی سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چال تھی مسلمانوں کے خلاف کہ کافروں کے حوصلے بلند ہو جائیں اور مسلمانوں کے حوصلے کمزور پڑ جائیں۔ وہ نکل گیا وہاں سے۔ ایک اور بندے کا ہم نے ذکر کیا تھا جس کا نام تھا ابو عامر، جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اس کی نیکی اور عبادت گزاری کی وجہ سے لوگ راہب کہتے تھے کہ بڑا اللہ والا بندہ ہے۔ ابو عامر راہب، یعنی راہب اس کے نام کا حصہ نہیں تھا، صرف اس کی نیکی عبادتیں اللہ اللہ دیکھ کر لوگ اس کو راہب کہتے تھے۔ بڑا امتحان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو بظاہر دنیا کی نظر میں نیک ہوتے ہیں، لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے کہ آپ کو اپنے سے زیادہ اعلیٰ کو ماننا ہے، بھئی ساری دنیا میں بلند آپ تو نہیں ہے نا، ساری دنیا سے آپ سے اوپر بھی تو کچھ لوگ ہیں۔ ایک عالم ہے، وہ پوری دنیا کا علم پڑھا ہوا نہیں ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں معاذ اللہ استغفر اللہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، یہ دعویٰ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہوتا ہے، اور سب سے اوپر رب کائنات کی ذات بابرکات ہے۔ تو بندے کا امتحان کب ہوتا ہے؟ ایسے طبقے میں جہاں اس کی عزت بنی ہوئی ہے اور لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اسے نیک سمجھتے ہیں، وہاں پر کوئی اور بندہ آ جاتا ہے جو نیکی میں، تقوی میں، علم میں اس سے آگے ہے۔ اس بندے کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اپنی پارسائی کے الزام میں آ کر کہ میری جو بڑا پن ہے کہیں ختم نہ ہو جائے، انکار تو نہیں کر دیتا اچھے لوگوں کا۔ یہ امتحان تھا اس شخص کا جس کے اندر وہ ناکام ہو گیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس نے بجائے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کرنے کے اور تسلیم کرنے کے اور آپ کا کلمہ پڑھنے کے اور آپ کو نبی ماننے کی بجائے الٹا بگڑ گیا اور آپ کو معاذ اللہ جھوٹا کہنے لگا۔ اصل تکلیف کیا تھی کہ میری ویلیو کم ہو رہی ہے۔ بائی چانس یاد آ گیا ایک اور بندہ جس کا نصیب اچھا تھا، آپ نے نام سنا ہوگا ورقہ بن نوفل کا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ بھی کتابوں کے عالم تھے، تورات اور انجیل کے پڑھنے والے تھے۔ جب آقا پر پہلی وحی اتری تھی تو حضرت خدیجہ انہی کے پاس گئی تھی، حضور کو لے کر گئی تھی۔ وہ اگرچہ چچا زاد تھے لیکن عمر میں بہت بڑے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کزن میں کوئی بہت چھوٹا ہو جاتا ہے عمر میں، ایک بہت بڑا ہوتا ہے عمر میں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے، اپنے بھتیجے کی بات سنیں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو سرکار نے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے میں غار میں تھا تو جبرائیل امین آئے، مجھ پر وحی دی۔ تو اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا تھا، ہاں خدا کی قسم یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ اس نے درمیان میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری
اور دل و جان سے قبول کیا، اور یہ بھی کہا کہ جن کے پاس اس طرح کا پیغام آتا ہے ان کی قومیں انہیں وطن سے نکال دیتی ہیں، مشکلات کا وقت آتا ہے، اگر وہ مشکل وقت آیا اور میں زندہ ہوا تو آگے بڑھ کر آپ کا ساتھ دوں گا، یہ بھی اس نے وعدہ کیا تھا۔ مگر وہ پہلے فوت ہو گئے، وہ موقع نہیں آیا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے ایمان کا اور حضور کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ یہ کچھ کا ظرف اور نصیب ہوتا ہے جنہیں یہ چیز اللہ پاک دے دیتا ہے، اور کچھ لوگ بدبختی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ابو عامر انہی میں سے تھا جو بدبخت ثابت ہوا، اور جب احد کا موقع آیا تو جو اس کے 5-10 بندے ماننے والے ابھی رہ گئے تھے تو ان سے اس نے میدان جنگ میں گڑھے کھدوائے، کہا گڑھے کھود کر اوپر جھاڑیاں ڈال دو تاکہ مسلمان گرے گڑھوں کے اندر لڑتے ہوئے۔ جب جنگ میں بھاگ دوڑ لگی ہوگی، کون اتنا غور کرتا ہے نیچے زمین کیسی ہے؟ جنگ میں تو انسان آگے دشمن کو دیکھتا ہے، زمین پہ زیادہ نظر نہیں جاتی، اور جھاڑیاں پڑی ہوں تو اس نے گڑھے کھدوا دیے تھے، اور اس بدبخت کے کھدے ہوئے گڑھے میں آقا کریم علیہ السلام کو بھی تکلیف ہوئی تھی۔ تو یہ بندہ بھی میدان جنگ میں پہلے آیا تھا، اس نے لوگوں کے سامنے کہا تھا جانتے ہو میں کون ہوں؟ ابو عامر ہوں، اور معاذ اللہ حضور کے بارے میں زبانی کی، آ جاؤ میری طرف آ جاؤ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے پہلے اس کو راہب کہتے تھے، جب یہ میرے آقا کے مقابلے میں آیا تو لوگوں نے کہا او فاسق نکل جا یہاں سے، ہم تیری بات نہیں سنیں گے، ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو راہب سے یہ فاسق بن گیا میرے آقا کریم علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے۔ جب جنگ بالکل ریڈی ہو گئی اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے اور طبل جنگ بج گیا، تو سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو ان میں بہادری اور جرأت کی روح پھونکنے کے لیے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو کھڑا کرتا ہے، آقا نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار نکال کے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ یہ میدان جنگ تھا، یہ مصلے نہیں تھے کہ نفل پڑھنے ہیں، یہ تسبیح پڑھنے والی جگہ نہیں تھی، یہ میدان جنگ تھا۔ میرے آقا نے اپنی تلوار نکال کے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ کئی صحابہ کرام لپکے، جن میں حضرت علی بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، زبیر بن عوام بھی تھے، حضور کے پھوپھی داد، اور ان میں ایک شخص تھے انصار میں سے، ابو دجانہ ان کا نام تھا۔ ابو دجانہ بڑے نامی گرامی پہلوان تھے اور بڑے مانے ہوئے جنگجو تھے۔ وہ جو چند لوگ عرب میں تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ اکیلے ہزار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان میں ایک نام ان کا بھی تھا، ابو دجانہ۔ جب وہ آگے بڑھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس تلوار کا حق ہے کیا؟ آپ نے کہا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے؟ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ دشمن پر اتنا برساؤ کہ لوہے کی تلوار ٹیڑھی ہو جائے، یہ اس کا حق ہے۔ انہوں نے کہا آقا میں قبول کرتا ہوں۔ سرکار نے اپنی تلوار ان کو دے دی، پھر انہوں نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا، ریڈ کلر کا رومال تھا، اسے ماتھے پر باندھتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جب ابو دجانہ یہ لال رومال اپنے ماتھے پر باندھ لیتا ہے تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ مرتے دم تک اب یہ لڑے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا لڑائی سے۔ یہ اس کا اعلان جنگ ہوتا تھا اور اپنی جرأت اور بہادری کا اظہار ہوتا تھا۔ حضور کی تلوار لے کر کتب سیرت کے اندر یہ بات لکھی ہے، اکڑتے ہوئے نکلے، جیسے ہاتھ مارنا سینہ نکال کے نکلے، سرکار نے واپس بلا لیا۔ کہ ابو دجانہ یہ چال اللہ کو عام حالات میں پسند نہیں ہے، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کی ہر لمحے تربیت کرتے ہیں۔ اب بندہ کہہ سکتا ہے جی چلے یہ کوئی بات نہیں آج مس کر دیں، ابھی ضروری تو نہیں تھا نا، ابھی یہ بات بتانی تھی، بعد میں بتائی جا سکتی تھی۔ تو آقا نے جاتے ہوئے جب ان کو اکڑ کے چلتے دیکھا، بازو مار کے سینہ نکال کے اور اکڑتا ہوا دیکھا تو کہا واپس آؤ، اور کہا سنو عام حالات میں اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے، مگر آج میں اجازت دے رہا ہوں چونکہ معاملہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے پیش آ رہا ہے۔ حاضر نظیر وقع یہاں پر ایک اور واقعہ ذکر کروں گا۔
یہ تلوار لینے کے لیے جو آگے لوگ بڑھے تھے، میں نے کہا ان میں حضرت علی بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، زبیر بن عوام بھی تھے۔ زبیر بن عوام بھی بہت تگڑے آدمی تھے۔ یہ کون ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی جو پھوپھی ہیں ان کے بیٹے ہیں، حضور کے پھوپھی داد بھائی ہیں، زبیر بن العوام۔ تو یہ کہتے ہیں میرے دل میں تھوڑا سا انسان ہوتا ہے نا، ملال آیا کہ میں حضور کا اپنا تھا، قریبی تھا، بڑھ کے میں آگے گیا تھا، میں نے مانگی تھی، حضور نے تلوار مجھے نہیں دی۔ یعنی یہ ایک اعزاز تھا حضور کی تلوار لے کے آگے لڑنا، کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ کہتے میرے دل میں ایک ملال آیا، حضور نے مجھے نہیں چنا، ابو دجانہ کو چنا ہے۔ تو کہتے میں نے نظر رکھی جنگ میں کہ ابو دجانہ پہ نظر رکھوں گا میں، کہ کیا ایسی خاص بات ہے کہ اس کا انتخاب ہوا۔ تو کہتے میں حالت جنگ کے اندر لڑتا بھی رہا اور نگاہ اس پر بھی رکھی، تو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے لشکر کے اول سے لے کر لڑائی شروع کی اور پیچھے تک عورتوں تک لڑتے ہوئے چلے گئے، ان کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں تھا وہاں پر۔ تو مجھے سمجھ آ گئی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں کس کو کیا چیز دینی ہے اور کون حقدار ہے کس چیز کا۔ میرا دل مان گیا کہ حضور کا فیصلہ ہی حضور کا فیصلہ ہے۔ کفار مکہ کی طرف سے جو پہلا بندہ لشکر سے نکلا اس کا نام تھا طلحہ بن ابی طلحہ عبدلی۔ بہت لمبے چوڑے جسے والا بندہ تھا، بھاری بھرکم لمبا چوڑا بھاری انسان تھا، اونٹ کے اندر اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ کے جنگ کر رہا تھا۔ یہ مسلمان کہتے ہم اسے لشکر کا مینڈھا کہتے تھے، یعنی پورے لشکر کے اندر جسے کہتے ہیں لشکر کا یہ بیل ہے، یہ پورے لشکر کا مینڈھا ہم اسے کہتے تھے۔ وہ سب سے پہلے نکلا لڑنے کے لیے، اور صحابہ کرام کرنے لگے کہ اس کے ساتھ کون جا کے لڑے، مینڈھے کے ساتھ، یہ اتنا بڑی بلا ہے۔ یہ ایک عام آدمی جس کا وجود تھوڑا کمزور ہو، وہ ذرا بھاری بھرکم گرانڈیئر بندے سے لڑتے ہوئے تھوڑا اس کو دل میں خوف تو آئے گا نا کہ میرے جوڑ کا بندہ نہیں ہے۔ بس یہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہی حضرت زبیر حضور کے پھوپھی زاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تیزی کے ساتھ شیر کی طرح نکلے اور انہوں نے ایسی چھلانگ ماری کہ اونٹ کے کجاوے پہ جا کے پاؤں رکھا اپنا، اور وہیں سے ایک لمحے میں اس کی گردن پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے زمین پہ لائے اور زمین پر آ کے اس کی گردن کو کلم کر دیا۔ اس پر ایک لمحے میں ایسے پھرتی کے ساتھ ان کا یہ عمل تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آج کے زمانے میں ہم کمانڈو کہتے ہیں، اس طرح کے کمانڈو جو اس طرح کے دشمنوں کے ساتھ بے خوف و خطر لڑ جانے والے، کسی گدھے پہ نہیں بیٹھا تھا، گھوڑے پر نہیں بیٹھا تھا، اونٹ پر بیٹھا تھا۔ اونٹ پر بیٹھنے کے لیے پہلے اونٹوں کو بٹھایا جاتا ہے پھر بیٹھا جاتا ہے، مگر یہ وہ شیر تھے میرے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک جمپ کے اندر اوپر جا کے اس کی گردن پکڑی، گھسیٹتے ہوئے نیچے لائے اور زمین پر پہنچا تو گردن اس کی قلم ہو چکی تھی۔ یہ پہلا وار تھا جو کفار کی جانب سے وہ آیا جنگجو، اور مسلمانوں نے ان کا یہ حال کیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے آقا نے جب ان کا یہ منظر دیکھا حضور بڑے خوش ہوئے، اور اس موقع پر حضور نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک حواری۔ جیسے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ حواری کہلاتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، جب حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے کہا کون اللہ کی خاطر میری مدد کرنے والا ہے، قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو حواری جو نبی کا قریبی ہوتا ہے، ہم صحابی کہتے ہیں، حواری تھوڑا سا الگ ٹائٹل ہے۔ تو سرکار نے کہا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے، تو ان کو ایک خاص ٹائٹل، میرے آقا کی یہ شان تھی، لوگوں کو عزت کے لیے ان کو لقب دیتے تھے۔ یہ بھی ایک قیادت کی ایک خوبی ہے کہ لوگوں کو ایک ٹائٹل دیتے ہیں تاکہ وہ بندہ دنیا میں کہہ سکے کہ مجھے رسول اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا، مجھے آقا نے یہ شان عطا فرمائی تھی۔ ابو سفیان جیسے شخص جو ساری زندگی میرے آقا کے خلاف لڑتے رہے، فتح مکہ پر جب وہ آ کر مسلمان ہوئے تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ جو ہے نا تھوڑا سا، اب لفظ مناسب مجھے نظر نہیں آ رہا، بس مفہوماً یہ کہوں گا کہ یہ بندہ تھوڑا سا شان پسند کرتا ہے، کوئی ٹائٹل اس کو بھی عطا فرما دیجئے۔ تو سرکار نے کہا جاؤ اعلان کر دو جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا،
وہ اس میں خوش ہو گئے کہ جناب میرے لیے اعلان ہو گیا ہے کہ جو میرے گھر میں آئے گا وہ اس کو امن مل جائے گا، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی مسلمانوں کی۔ تو اس طرح سے ہر ایک کو حضور کوئی نہ کوئی شان عطا فرما دیتے تھے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری جو ہیں وہ زبیر ہیں۔ کفار کا جو جھنڈا تھا، قریش کا ایک قبیلہ تھا بنو عبد الدار، اس کا جھنڈا کفار مکہ کا جو جھنڈا تھا وہ بنو عبد الدار کے پاس تھا۔ آپ جانتے ہیں جنگوں میں جو جھنڈا ہوتا ہے وہ بڑی علامتی طور پر اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جھنڈا گر جائے تو سمجھو لشکر گیا۔ جھنڈا کھڑا ہے جب تک تو لشکر کو یہ امید ہوتی ہے کہ ہم ہارے نہیں، کمزور نہیں پڑے، ہمارا جھنڈا کھڑا ہے۔ تو اکثر جنگوں میں زور ہوتا ہے جھنڈا گرانے پر۔ ہم ہسٹری میں پڑھتے تھے محمد بن قاسم جب حملہ کرتے رہے راجہ داہر پر، دیبل کے پر، تو فتح نہیں ہو رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ وہ جو اوپر جھنڈا لہرا رہا ہے اس کو گراؤ گے تو یہ ہندو خود بخود بھاگ جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم ہار گئے۔ تو انہوں نے اسپیشل منجنیق منگوا کے پتھر مارے تاکہ جھنڈا گرے، تب جا کر ہتھیار ڈالیں گے یہ لوگ۔ تو جھنڈوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو بدر میں چونکہ ان کا جھنڈا پہلے گر گیا تھا تو ابو سفیان نے قبیلہ بنو عبد الدار کو جوش دلایا تھا، پہلے بھی تمہارے خاندان نے ناک کٹوائی ہے، اب کی بار تم خیال کرنا جھنڈا گر گیا تو ہم گئے۔ تو ان کے لیے بڑی غیرت کا مسئلہ تھا، ناک کا مسئلہ تھا کہ ہاں جھنڈا اگر ہم سے گر گیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور بنو عبد الدار نے حق ادا کیا، بھلے کافر تھے مگر بہادری کا، 11 بندے کٹ کے گر گئے، جھنڈا نہیں گرنے دیا انہوں نے۔ ایک ایک کر کے 11 بندے ایک خاندان کے، ایک دادا کے 11 ان کے پوتے اولاد پوتے کٹ کے جھنڈے کی خاطر گر گئے، جھنڈا انہوں نے نہیں گرنے دیا۔ آخر میں ان کا ایک غلام بچا تھا، ثواب اس کا نام تھا، اس نے جھنڈا پکڑا اور مالکوں سے بھی بڑھ کر اس نے جھنڈے کی خیال کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کٹ گئے، پھر بیٹھا ہوا ہے، گردن سے لگا دیا، جب تک وہ مر نہیں گیا گردن نہیں اڑی، جھنڈا نہیں چھوڑا۔ آخر کار جب 11 بندے ان کے مرے اور 12واں غلام مرا تب جا کے ان کا جھنڈا گرا تھا۔ تو پہلا پورا جو زور لگ رہا تھا وہ جھنڈے پہ لگ رہا تھا کہ جھنڈا اٹھانے والے کو گرایا جائے تاکہ جھنڈا نیچے گرے۔ اور اس کے اندر حضرت علی مرتضیٰ، ابو دجانہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جو بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ ان کے نکلنے والے بندوں کو مارے جا رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یاد ہوگا سرکار نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گائے ذبح کر دی گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا تعبیر کیا ہے؟ کہا میرے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دو بدو لڑنے کی جرأت کسی میں نہیں تھی۔ وہ جس شخص نے، جس کو ہم وحشی کہتے، اس کا نام ہی وحشی تھا، یعنی وہ جو حبشی غلام تھے جبیر بن مطعم کے، جنہوں نے حضرت حمزہ پر قاتلانہ خفیہ حملہ کیا، ٹارگٹ کلنگ کی ان کی چھپ کر، وہ کہتا ہے کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ حمزہ کے سامنے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ان سے لڑتا، یہ کسی کی جرأت نہیں تھی، مجال نہیں تھی کسی کے ان کے سامنے جا کے لڑنے کی۔ میں بس کہتا ہے مکہ میں تھا تو میرے آقا نے مجھے بلایا اور کہا کہ میرا چچا زاد بدر میں حمزہ نے مار دیا تھا، اور ہندا نے کہا، وہ جو ابو سفیان کی بیوی ہیں، کہ میرے باپ اور میرے بھائی کو حمزہ نے بدر میں مارا ہے، تمہیں غلامی سے آزاد کر دیا جائے گا اگر تم حمزہ کو اس جنگ کے اندر قتل کر دو۔ وہ کہتا ہے بس مجھے کوئی غرض نہیں تھی دین سے، کسی بات سے، مجھے غرض یہ تھی کہ میں غلامی سے نکل جاؤں، آزادی سے آزادی حاصل کر لوں۔ ماہر تھا نیزہ پھینکنے کا، نیزے بازی کا ماہر تھا، ایکسپرٹ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں بس میں نے حمزہ کو پہچان لیا اور پھر میں تاک میں رہا کہ موقع ملے تو میں نیزہ پھینکوں۔ آخرکار مجھے موقع مل گیا، میں نے تاک کے نیزہ پھینکا تو ناف کے نیچے ان کو نیزہ جا کے لگا، اور وہ وہیں پہ نیچے زمین پہ آ گئے۔ اٹھ کر میری طرف دیکھ کر بڑھنا چاہا مگر پھر طاقت جواب دے گئی اور وہیں پر زمین پہ ڈھیر ہو گئے۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب اتنا خون بہہ گیا ہے کہ یہ شہادت کی طرف چلے گئے ہیں، تب جا کر میں نے ان کا سامان اتارا تاکہ جا کے ہندا کو اور مالک کو جا کے دکھاؤں کہ میں ان کو شہید کرایا۔ یہ بیان ہے اس وحشی کا۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، فتح مکہ کے موقع پر
میرے آقا کے عفو و کرم اور میرے آقا کی رحمت کا سمندر دیکھیں، ایسے لوگوں کو بھی مصطفیٰ نے معاف فرما دیا تھا۔ اتنا ضرور کہا تھا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کر، تیرے پچھلے گناہ معاف، کلمہ پڑھا تیرے گناہ معاف، غلطیاں ساری معاف ہو گئی، مگر سامنے نہ آیا کر، تو آتا ہے تو مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے، بس سامنے نہ آیا کر۔ یہ آپ نے اسے عہد لیا، اور پھر وہ طائف کی طرف چلے گئے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تاکہ کہیں حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، کہیں بائی چانس میں سامنے نہ آ جاؤں حضور کے۔ تو آقا کے حکم کی تعمیل میں مدینہ چھوڑ کے کسی اور شہر میں چلے گئے تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، مگر اوورآل جو جنگ چل رہی تھی اور مسلمانوں نے ان کے جھنڈے کو گرا دیا تھا، اس سے کفار کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا اور جنگ پسپائی کی طرف جا رہی تھی۔ مسلمان اوپر آگے بڑھ رہے تھے، چڑھ رہے تھے ان کے اوپر، یہاں تک ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ان کی عورتوں کو اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا کے بھاگتے ہوئے دیکھا کہ وہ نکل رہے تھے کہ آپ چھوڑیں، بھاگے یہاں سے، جان بچائیں۔ یہ کیفیت میدان احد کی جنگ کے اندر ہو چکی تھی، یعنی مسلمان اپنے ابتدائی حملے میں کامیاب تھے اور فتح مسلمانوں کی قدم چومنے والی تھی۔ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی، مسلمان قریب تھے کہ فتح کر لیتے، دشمن منہ موڑ چکا تھا، بھاگنے کی تیاری میں تھا، ان کی عورتیں آگے نکل گئی تھی۔ اس کیفیت میں ایک بڑا جنگ کے اندر حساس مقام تھا، وہ جبل الرمات تھا، ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کے پیچھے سے چکر کاٹ کر مسلمانوں کی بیک سے حملہ ہو سکتا تھا، اور آقا نے وہاں پر 50 بندے تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے اور ان کو بڑی تاکید کی تھی کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں۔ یہاں تک بولا تھا میرے آقا نے تم دیکھو کہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کر کے ہماری ہڈیاں ہمارے جسم کو کاٹ رہے ہیں، تب بھی یہ جگہ تم نہ چھوڑنا، چیلیں آ گئی ہیں گوشت کھانے، تب بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے۔ یہ وہ مقام ہے جس نے پوری جنگ کا پاسا پلٹ کے رکھ دیا، اور پتہ چلا کہ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ صحابہ جیسے معتبر لوگ بھی کیوں نہ ہوں، تو غلطی اپنا نتیجہ ضرور نکالتی ہے۔ غلطی کا جو ایک پھل ہے اور غلطی کا جو ریزلٹ ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے انسان کو۔ 50 تیر انداز تھے جو وہاں پر بٹھائے گئے تھے۔ خاص طور پہ سرکار نے بتا دیا تھا اس وقت کافروں کی طرف سے ان کے جو گھڑ سوار تھے 200 گھڑ سوار تھے، اور ان کے چیف تھے خالد بن ولید، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ خالد بن ولید جنہیں اللہ کے رسول نے بعد میں سیف اللہ کا لقب دیا تھا کہ اللہ کی تلوار ہے، اس وقت تک کافروں کی طرف سے تھے اور بڑے جنگجو ذہن کے آدمی تھے۔ جنگ لڑنا، ایک لڑائی کرنا اور بات ہے، مگر جنگی دماغ ہونا، پلانر ہونا جنگ کے لیے، یہ الگ باتیں ہیں۔ تو مکہ والوں کے پاس یہ سب سے بڑا دماغ تھا، جنگی دماغ، منصوبہ ساز تھا، منصوبے بنانے والا۔ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں اگر موقع ملے گا تو پہاڑی کے پیچھے سے ملے گا، اگر ہم نے جنگ کا پاسا بدلنا ہے۔ 200 گھڑ سوار تیار رکھے ہوئے تھے۔ دوران جنگ انہوں نے 3 بار اٹیک کرنے کی کوشش کی، مگر 50 بندہ جب پہاڑی سے بارش کی طرح تیر برساتا تھا ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی آگے جانے کی، پھر واپس پلٹ جاتے تھے۔ 3 ٹرائیاں مار چکے تھے، مگر اس وقت تک پورا 50 کا 50 وہاں موجود تھا، اور 50 بندہ جب اکٹھا تیر پھینکتا ہے تو ظاہر ہے وہ بارش کی طرح برستے ہیں، پھر گھوڑے بھی آگے نہیں جاتے، واپس پیچھے منہ کر لیتے ہیں اور بندے بھی جرأت نہیں کرتے۔ لیکن جب میدان اب پہاڑی پر کھڑے ہیں، سارا میدان جنگ ان کے سامنے ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کافر بھاگ رہے ہیں، مسلمان ان کو بھگا رہے ہیں، مال غنیمت اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ اب ان کے دماغ سے وہ ساری باتیں نکل گئی جو حضور نے فرمائی تھی۔ مال غنیمت، پیسہ کٹھا، مال کٹھا ہو رہا ہے، چلیں چلیں۔ ان کے جو ہیڈ تھے حضرت جبیر، انہوں نے کہا تمہیں حضور کا فرمان یاد نہیں ہے، جگہ نہیں چھوڑنی۔ اب بندہ اپنی عقل لڑاتا ہے، وہ تو جی جنگ تو ختم ہو گئی نا جی، اب تو ہمارے بندے مال اکٹھا کر رہے ہیں نا، کافر تو بھاگ رہے ہیں، اب تو حکم نہیں رہا۔ اپنی طرف سے تعویلات اور توجیحات کرنے شروع کر دی، اپنی دماغ کو لڑا کے خود سے تعویلیں شروع کر دی،
اور ان کے روکنے کے باوجود ایک ایک کر کے تیر انداز وہاں سے نکلنے لگے. حضرت خالد کافروں کی طرف سے کھڑے ہیں, نظر ان کی وہیں پر ہے. اب انہیں نظر آ گیا کہ اب بندے وہاں سے جا رہے ہیں, موقع ہے کہ میں حملہ کروں. 200 گھوڑ سوار لے کر پیچھے سے نکلے. ان کے سردار اور تیر اندازوں کے ہیڈ کے ساتھ پیچھے 8-10 بندے رہ گئے تھے. 8-10 بندوں کو گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ دیا مسلمانوں کو. اور پیچھے سے وہ مسلمان, اب آپ ذرا میدان جنگ کے نقشے کو ذہن میں رکھیے, کافروں کا منہ آگے کی طرف ہے, مکہ کی طرف بھاگ رہے ہیں, مسلمان ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور ان کے پیچھے خالد بن ولید 200 گھوڑ سوار لے کر پیچھے پہنچ گئے. جب ان کے منہ ادھر ہیں, ان کی پشت سے بیک سے پہنچے, اور ساتھ ہی ان کے جو جنگی کوڈ ہوتے ہیں نعرے مارے, تو خبر مل گئی ان کو اگلے کافروں کو کہ ہمارا پیچھے سے بندے آ گئے ہمارے. وہ بھی انہوں نے منہ پھیر کے مسلمانوں کی طرف کر لیے, وہ بھاگنا چھوڑ دیا اور واپس اٹیک کی طرف آ گئے. اب مسلمانوں کی کنڈیشن کیا ہو گئی, ان کے آگے بھی دشمن, ان کے پیچھے بھی دشمن, مسلمان گھیرے میں آئے. حضور نبی کریم علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. آقا کریم علیہ السلام کی جو جگہ بنائی گئی تھی, میرے آقا وہ جگہ بھی دیکھ رہے تھے, اس وہاں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے. اب میرے آقا کے لیے 2 آپشن تھے. سرکار کے ساتھ صرف 10 بندے موجود تھے اس وقت, باقی سارے میدان جنگ میں تھے, جس میں سے 7 انصار تھے اور 3 قریش کے لوگ تھے. 10 بندے موجود تھے. آپشن کیا تھا کہ مسلمان گھیرے میں آ گئے اور یہ صرف بندے ہیں 600-700, اور ادھر سے 1000 بندہ, بلکہ 3000 آدمی ہے کفار کا, جس نے گھیرے میں لے لیا ہے. اب کوئی جرنیل اپنی جان کو بچانے کی طرف جاتا تو کہتا بھی ہمیں فوراً یہاں سے کھسکنا چاہیے, بھی ہم صرف 10 بیٹھے ہوئے ہیں, باقی سارے گھیرے میں آ گئے ہیں, ہم 10 کر کیا سکتے ہیں, اپنی جانیں بچانی چاہیے, نکلے یہاں سے. ایک سوچ یہ ہو سکتی تھی. دوسری سوچ یہ ہو سکتی تھی کہ وہ جو آگے منہ کر کے بھاگ رہے ہیں ان کو آواز دی جائے, بلایا جائے کہ ادھر واپس آؤ, اب کافروں کا پیچھا نہ کرو, مڑ کے واپس دیکھو دشمن پیچھے سے آ رہا ہے. حضرت خالد کے گھوڑ سواروں کو حضور نے دیکھا تھا نا کہ وہ پیچھے سے مڑ کے جا رہے ہیں, تو یا تو آقا آواز دیتے کہ پیچھا کرو واپس مڑو, یا صرف خود چپ کر کے نکل جاتے. خود چپ کر کے نکلنے والے میرے مصطفیٰ نہیں تھے. کائنات میں حضور سے بڑھ کر شجاع اور بہادر کوئی پیدا نہیں ہوا تھا. سرکار نے آواز دی, مگر آواز دینے میں خطرہ تھا, اور وہ خطرہ ہو گیا. خطرہ کیا تھا؟ آواز مسلمانوں کو بعد میں جانی تھی, کافروں کو پہلے جانی تھی. وہ جو 200 بندہ پیچھا کر رہا ہے وہ تو مسلمان آگے ہیں, وہ پہلے ہیں. جب آواز جانی تھی مسلمانوں کے پاس بعد میں جانی تھی, کافروں کو پہلے جانی تھی, اور حضور کی لوکیشن کا پتہ چل جانا تھا کافروں کا, حضور کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو دشمن کی کوشش کیا ہوتی ہے, جو سربراہ ہے اس کو اٹیک کیا جائے تاکہ وہ ختم ہو معاذ اللہ. یہی کچھ ہوا کہ مسلمان تو بھی پیچھے ہی تھے, مگر کافروں کا ایک جتھا حضور کی طرف, جہاں 10 بندے لے کے حضور کھڑے تھے, وہاں پہ ٹوٹ پڑا, اور ایسی خوفناک قسم کا انہوں نے حملہ کیا کہ ان کے سینکڑوں بندے, یہ 10 لوگ تھے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ, ان پہ انہوں نے خطرناک اور ہیبتناک حملہ کیا. اور یہاں صحابہ کرام کی میرے آقا پر واری جانے اور قربان جانے کی وہ داستانیں رقم ہوئی تاریخ میں, جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اگلے جمعہ ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی آقا کریم کے اصحاب پاک کے مقامات کو دنیا اور آخرت میں بلندیاں عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.